وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے کہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو کوئی مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے اور پھر اس کی عقل اس کے قابو میں نہیں رہتی، تو حضور نے فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کرنے کا مہینہ ہے، اور غصہ پینے کا مہینہ ہے۔ مزاج کے خلاف کوئی بات سامنے آئے تو اس کو برداشت کرنا، اس کو سہ جانا۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے فَإِن قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ اس مہینے میں کوئی کسی کو گالی دے، روزے دار سے فرمایا اگر تمہیں کوئی گالی دے یا تم سے کوئی لڑے تو گالی کا جواب گالی سے نہ دو، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہ دو، بلکہ اس سے اتنا کہو بھئی میرا روزہ ہے، ان امرؤ صائم، میرا روزہ ہے، وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ گھر میں روزے کی حالت میں کوئی سویا ہوا ہو، بچے کھیل رہے ہوں، تھوڑا شور ہو تو اٹھ کر ان کی پٹائی کرنے کا یہ مہینہ نہیں ہے، بلکہ برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ درخواست کر دی جائے کہ بھائی شور نہ کرو، میرے آرام میں خلل آ رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، شور نہ کرو۔ صبر حتی الامکان برداشت کرنا۔ سحر و افطار میں کھانا تیار ہوتا ہے، نمک زیادہ پڑ جائے یا نمک کم ہو جائے تو اس کو بھی برداشت کرنا، اس لیے کہ جس نے پکایا ہے اس کا بھی تو روزہ ہے، تو پورے سال اگر بیوی نے اعلیٰ سے اعلیٰ اچھے سے اچھے کھانے اس نے کھلائے ہیں اور ایک مہینے میں اس کے اپنے روزے کی وجہ سے وہ آگ کی گرمی زیادہ برداشت نہیں کر سکی، زیادہ گوشت کو بھون نہیں سکی، یا کھانے میں وہ پہلے والی لذت پیدا نہیں کر سکی، یا نمک زیادہ ہو گیا یا کم پڑ گیا، تو بجائے اس پر برسنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہم یاد رکھیں، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ پھر حضور نے